بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ فقہ اور اصول فقہ کا یہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور سب سے پہلے ہم اس کورس کے جو مقاصد ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اس کورس کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ فقہ کا موضوع، فقہ کا مفہوم، غرض و غایت، فقہ کی اہمیت و ضرورت اور مسائل فقہ کی اقسام اور فقہی اختلافات کے اسباب بیان کر سکیں۔ اسی طریقے سے فقہ کے بنیادی اور ثانوی ماخذ پر ہم روشنی ڈال سکیں، تدوین فقہ کے جو مختلف ادوار ہیں اور ان ادوار میں علم فقہ کے ارتقائی عمل پر بحث کر سکیں۔ ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کی جو عملی خدمات ہیں اور ہر مذہب کی جو خصوصیات ہیں اور ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے بارے میں ہم وضاحت کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے اجتہاد کا مفہوم، شرائط اور عصر حاضر میں اجتہاد کی صورتیں، تقلید کا مفہوم، تقلید کی ضرورت، شرعی حیثیت، یہ تمام ابحاث ہم واضح کر سکیں گے بشرطے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک تسلسل کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ تو یہ تو ہمارے اس کے مقاصد ہیں۔ فقہ کا لغوی معنی، فقہ جو ہے مصدر ہے، باب سامع یسمع سے بھی اور باب کاروم یکرم سے بھی۔ باب سامع یسمع سے فقہ کا مطلب بنتا ہے جاننا، اور کاروم یکرم سے مصدر اس کا معنی ہوگا فقیہ ہونا۔ اس کے لغوی معنی جو ہیں سمجھ، بوجھ، اسی طریقے سے کسی چیز کو کھولنا، پھاڑنا، کسی چیز کا جاننا، اس کی معرفت اور فہم حاصل کرنا، بالخصوص وہ فہم جو گہرا ہو، جو فہم بصیرت کے ساتھ ہو، اس کو فقہ کہا جائے گا۔ یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ علامہ زمخشری متوفی 538 ہجری وہ کہتے ہیں فقہ کی حقیقت تحقیق و تفتیش کرنا اور کھولنا ہے۔ علامہ زمخشری انہوں نے فقہ کی یہ تعریف یا فقہ کا یہ معنی بیان کیا کہ کسی چیز کی تحقیق اور تفتیش کرنا اور اس کو کھولنا، اس کو جو ہے فقہ کہا جائے گا۔ امام غزالی شافعی متوفی 505 ہجری انہوں نے فقہ کے بارے میں یہ بتلایا، الفقہ عبارۃ عن العلم والفہم۔ فقہ یہ عبارت ہے جاننے اور فہم سے، فہم سمجھ۔ تو گویا کہ فہم، تدبر، دین میں بصیرت حاصل کرنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فقہ کا معنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 150 ہجری وہ فرماتے ہیں فقہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یعنی نفس ان چیزوں کو پہچانے، ما لہا جو اس کے فائدے کے لیے ہیں، وما علیہا اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، جن کے لیے ما لہا جہاں اس کو ثواب ملے، وما علیہا جہاں اس کو گناہ ملے۔ امام ابو حنیفہ کی تعریف آپ تمام زبانی اس کو یاد کریں، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ اس تعریف میں بہت وسعت ہے اور یہ ایک وسیع مفہوم میں تعریف ہے۔ اس میں علم الکلام بھی شامل ہے اور اس میں علم تصوف بھی شامل ہے۔
اسی فائل کے آخر میں نقشے میں چیزیں موجود ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے فقہ کی، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، تو اس میں علم عقائد بھی شامل ہے، اس میں تصوف بھی شامل ہے، اس میں اخلاقیات بھی شامل ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں عملی احکام بھی شامل ہیں۔ لیکن آج جو فقہ کی تعریف ہے جس کو ہم آگے پڑھیں گے، آج کی تعریف میں علم العقائد بھی شامل نہیں، علم تصوف بھی ایک الگ علم ہے، اخلاقیات بھی ایک الگ علم ہے۔ آج فقہ میں صرف عملی احکام سے بحث کی جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعریف ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہا، اس ما لہا اور وما علیہا سے کیا مراد ہے؟ معرفت کا معنی تو واضح ہے، پہچان، جاننا۔ نفس سے مراد انسان، مکلف۔ ما لہا سے ایک مراد یہ ہے کہ جو ثواب کی صورت میں ہو، انسان ان چیزوں کو پہچان سکے جو ثواب کی صورت میں ہیں، اور وما علیہا سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عتاب اور سزا کی صورت میں ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ ہر نفس کے لیے وہی کچھ ہے، وہی ثواب ملے گا اس کو جو اس نے کیا، اور اسی کا نقصان یا وبال ہوگا مکتسبت جو اس نے کیا۔ اچھا، ما لہا سے ایک مراد یہ ہے عذاب کا نہ ملنا، اور وما علیہا سے مراد ہے عذاب کا ملنا۔ اور ایک اور معنی یہ ہے کہ ما لہا سے مراد ما یجوز لہا، یعنی نفس ان چیزوں کو پہچان لے، انسان ان چیزوں کو پہچان لے جو اس کے لیے جائز ہیں، وما علیہا، اور ان چیزوں کو پہچان لے ما یحرم علیہا، جو اس پر حرام ہے۔ تو یہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا فقہ کی تعریف ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ فقہ کا جو اصطلاحی معنی ہے، اس کے کئی اصطلاحی معانی بیان کیے گئے ہیں، اور یہ 3 مراحل بن سکتے ہیں اصطلاحی معنی کے لحاظ سے۔ تو ان 3 مراحل میں سے جو ابتدائی مرحلہ ہے، یہ فقہ کا بالکل ابتدائی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں فقہ کا شریعت کے ساتھ براہ راست تعلق تھا، اور اس دور میں چونکہ دین کے احکامات سادہ تھے، اس لیے فقہ شریعت یہ دونوں ہم معنی استعمال ہوتے تھے۔ اس میں اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، یعنی جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا اس کو فقہ بھی کہتے تھے، اس کو شریعت بھی کہتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعریف ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ اس زمانے میں فقہ کا مفہوم انتہائی وسیع تھا، شریعت کے ہر عمل کو فقہ کہتے تھے۔ یہی وجہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کے بارے میں جو کتاب لکھی اس کا نام تھا الفقہ الاکبر، اس کا نام الفقہ الاکبر تھا۔ اچھا، اس کے بعد فقہ کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ تب شروع ہوا جب مختلف فلاسفہ کے ابحاث شروع ہوئے، علم الکلام کے مسائل اور ابحاث پر گفتگو شروع ہوئی۔ مامون الرشید کے زمانہ میں، بنو عباس کے زمانہ میں، تو اب علم الکلام اور علم العقائد ایک الگ فن کے طور پہ متعارف ہوا، اور علم الفقہ یہ اس سے الگ ہوا۔ تو
اس دوسرے مرحلے میں علماء اور فقہا نے جو فقہ کی تعریف کی ہے وہ تعریف یہ ہے: الفقہ هو العلم بالاحکام الفرعیہ، کہ فقہ جو ہے احکام فرعیہ کا علم ہے، وہ احکام فرعیہ الشرعیہ جو شرعی احکام ہیں، المستنبط من ادلتها التفصیلیہ جو تفصیلی دلائل سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو مرحلہ ہے اس میں احکام کے ساتھ فرعیہ کی شرط لگائی گئی کہ فقہ فرعی احکام کے جاننے کا نام ہے، جو اصلی احکام ہیں یعنی علم عقائد، علم اصول دین، تو وہ فقہ کی تعریف سے باہر ہو گئے۔ لیکن اس دوسرے مرحلے میں علم الاخلاق کو بھی فقہ میں شمار کیا جاتا تھا، علم تصوف کو بھی فقہ میں شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ بھی فرعی احکامات ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس تیسرے مرحلے میں تصوف کو اور اسی طریقے سے علم اخلاق کو بھی فقہ سے الگ کر دیا گیا، اور اس تیسرے مرحلے میں جو فقہ کی تعریف ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المقتصب من ادلتها التفصیلیہ، کہ فقہ جو ہے احکام شرعیہ اور عملیہ کا نام ہے، یعنی ان احکام کے جاننے کا نام ہے جن کا تعلق عمل سے ہے اور جو تفصیلی دلائل سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اب وہ فرعی احکام جن کا تعلق عمل سے نہیں تھا، انسان کے وجدان سے تھا، جیسے حسد ہے، تکبر ہے، اچھے اور برے اخلاق ہیں، وہ بھی فقہ کے دائرہ کار سے باہر ہو گئے۔ اس کے لیے ایک الگ سے علم وجود میں آیا جس کو علم اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 مراحل ہیں فقہ کی اصطلاحی تعریف کے۔ اشاعرہ نے جو فقہ کی اصطلاحی تعریف کی ہے، اب بھی یہ تعریف مشہور ہے، وہ ہے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ۔ امام بیضاوی شافعی متوفہ 675 اور بعض کتب میں 685 ہجری بھی ہے، ان کے نزدیک فقہ کی تعریف یہ ہے: هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المقتصب من ادلتها التفصیلیہ۔ آپ کم از کم فقہ کی اصطلاحی تعریفوں میں سے ایک تعریف زبانی یاد کر لیں کہ هو العلم وہ جاننا ہے، شرعی عملی احکام کو، المقتصب من ادلتها التفصیلیہ جن کو حاصل کیا جاتا ہے تفصیلی دلائل سے۔ اب یہ جو آخری تعریف ہے، اس تعریف کی ہم ذرا وضاحت کریں گے، فوائد اور قیود بیان کریں گے۔ مثلا اس تعریف میں جو ابتدائی الفاظ ہیں، هو العلم بالاحکام، احکام یہ حکم کی جمع ہے۔ حکم کہتے ہیں کسی دوسرے پر کسی امر کو ثابت کرنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا یا اس کی نفی کرنا، اس کو حکم کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اب رات ہے، اب دن ہے، سورج روشن ہے، سورج روشن نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں حکم ہیں۔ لیکن یہاں تعریف میں احکام سے مراد وہ احکام ہیں جن کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ ہے، جن کا تعلق انسانوں کے عمل کے ساتھ ہے۔ مثلا یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، اس چیز کو حکم کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے اس تعریف میں پڑھا تھا کہ احکام شرعیہ،
شرعیہ سے مراد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان احکام کی نسبت شریعت کی طرف سے ہے، شریعت کی طرف ہے کہ یہ احکام شرعی ہیں، یہ کوئی عقلی احکام نہیں ہے۔ یعنی یہ احکام یا تو شریعت سے حاصل کیے گئے ہیں براہ راست، یا یہ ہے کہ بالواسطہ شریعت سے حاصل کیے گئے ہیں، چنانچہ فقہ میں عقلی احکام داخل نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا عملیہ۔ عملی سے مراد یہ ہے کہ ان احکام کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ ہو۔ عقائد سے متعلق جو احکام ہیں ان کو فقہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عقائد سے متعلق جو احکام ہیں ان کا تعلق تصدیق کے ساتھ ہے، ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اخلاقی احکام ہیں جن کا تعلق وجدان کے ساتھ ہے، نفس کی اندرونی کیفیت کے ساتھ ہے، وہ بھی فقہ کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ فقہ میں صرف وہ چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق عمل سے ہو۔ المکتسب من ادلتہ التفصیلیہ، ادلہ تفصیلیہ یا تفصیلی دلائل سے مراد وہ جزوی دلائل ہیں جن میں سے ہر ایک کا تعلق کسی خاص مسئلے سے ہو اور وہ دلیل اس مسئلے کا معین حکم بتاتی ہو، اس کو ادلہ تفصیلیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا اللہ کا جو ارشاد ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ ایک دلیل جزوی ہے جس کا تعلق جو ہے ایک معین مسئلے کے ساتھ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زنا حرام ہے۔ تو اس قسم کے جو دلائل ہیں ان کو ادلہ تفصیلیہ کہا جاتا ہے، اور ادلہ تفصیلیہ 4 ہیں: کتاب یعنی قرآن مجید، سنت، اجماع اور قیاس، ان 4 کو ادلہ تفصیلیہ کہا جاتا ہے۔ اب فقہ کی جو تعریف ہمارے سامنے آئے گی، فقہ سے مراد ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق عمل سے ہے اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ فقہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی تھا۔ آپ ان میں سے ایک لغوی اور ایک اصطلاحی معنی عربی میں اور ایک اردو میں یاد کر لیں، یہی کافی ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 808 ہجری، وہ کہتے ہیں فقہ سے مراد وہ علم کہ مکلفین کے افعال کے متعلق اللہ کے احکام کی معرفت اور پہچان نصیب ہو، اس لحاظ سے کہ وہ واجب ہیں یا ممنوع ہیں، مستحب ہیں، مکروہ ہیں یا مباح ہیں، اس چیز کو فقہ کہا جائے گا۔ علامہ ابن خلدون نے یہ تعریف کی ہے۔ اب بار بار جو ہم مکلفین پڑھ رہے تھے، مکلفین مکلف کی جمع ہے۔ مکلف اس بالغ عاقل فرد کو کہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس کی عمر اور حالت اسے شریعت یا قانون کے احکام کی پابندی کی اجازت دیتی ہو۔ یعنی وہ بالغ مرد یا عورت جس کی کیفیت، عمر اور حالت اس بات کی اجازت دے کہ اللہ کے شریعت کے احکام اس پر لاگو ہوں، ایسے بندے کو مکلف کہا جائے گا۔ اسلامی فقہ کے مطابق مکلف اس شخص کو کہتے ہیں جو واجب یا فرض اعمال انجام دینے کا ذمہ دار ہو، جس پر شرعی احکام کی تعمیل لازم ہو۔ مکلف میں انسان بھی آ جاتے ہیں اور مکلف میں جنات بھی آ جاتے ہیں، ان کو عبادت کا حکم ہے اور احکام کی پیروی ان پر لازم ہے۔ فقہ کا موضوع، ہر علم کا ایک نہ ایک موضوع، ایک نہ ایک میدان ہے جس کے بارے میں اس میدان میں یا اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں
تو فقہ کا جو موضوع ہے یہ مکلف انسانوں کے افعال ہیں، ان کے اعمال ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ ان مکلف انسانوں کی ذمہ داری ہوں، خواہ ان کی ادائیگی مطلوب ہو، یعنی کچھ کام ایسے ہیں شریعت کی طرف سے ان کو کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے نماز کی ادائیگی، خواہ ان کا چھوڑنا مطلوب ہو، جیسے زنا کہ اس کا چھوڑنا مطلوب ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ افعال اختیاری ہوں، یعنی ان کے کرنے یا چھوڑنے دونوں کا اختیار ہو، جیسے کھانا پینا، اس چیز کو فقہ کا موضوع کہا جاتا ہے۔ علم فقہ کی جو غرض و غایت ہے دین و دنیا کی سعادت حاصل کرنا، غلطی سے بچ جانا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ علم فقہ کی جو ہے غرض و غایت ہے۔ فقہ کا لفظ قرآن میں ہم پیچھے پڑھے ہیں کہ فقہ کا معنی ہے غور و فکر کرنا، سمجھنا، جاننا۔ اس معنی میں یہ لفظ قرآن میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا۔ مثلا ایک آیت آپ کے سامنے ہے، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ یہاں پر جو ہمارا مطلوب ہے نا وہ ہے نفقہ۔ وہ کہنے لگے اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ما کا معنی نہیں، نفقہ ہماری سمجھ میں۔ تو دیکھیں یہاں پہ فقہ کا لفظ استعمال ہوا، نفقہ کا معنی سمجھنا۔ ایک دوسری آیت ہے تفصیلی آیت، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ یہاں پر بھی ہمارا مطلوب لا یفقہون ہے کہ وہ جو کافر ہیں ان کے دل تو ہیں، ان کے پاس دل تو موجود ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی فقہ سمجھ کے معنی میں استعمال ہوا۔ باقی مکمل آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، اور یہاں پر بھی ہمارا مطلوب لا تفقہون ہے کہ کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو لا تفقہون فقہ سے یہ لفظ بنا ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک اور آیت ہے سورۃ النساء کی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ہمارا جو مطلوب ہے وہ آیت کے آخر میں ہے، فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی یفقہون فقہ سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے سمجھ بوجھ۔ قرآن مجید میں تقریباً 20 مرتبہ فقہ کے مادے سے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی فقہ جو مصدر ہے اس سے کسی جگہ پہ فعل مضارع مثبت، کسی جگہ پہ منفی، اور کسی جگہ پہ کسی باب سے، تو گویا کہ فقہ کے مادہ سے 20 مقامات پر مختلف الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا یفقہون جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم، یہ صیغہ قرآن میں 7 بار استعمال ہوا، فعل مضارع مثبت۔ اور لا یفقہون فعل مضارع منفی، یہ بھی قرآن میں 7 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور لا تفقہون واحد مذکر مخاطب فعل مضارع منفی، یہ قرآن مجید میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ جیسے فقہ کا لفظ قرآن میں آیا، اسی طریقے سے فقہ کا لفظ حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اسے دین میں سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں نا، یفقہ فقہ سے بنا ہے اور پھر دین ہے، یہ فقہ کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں دین اور فقہ یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے۔ تو اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو فقہ ابتدائی زمانے میں دین کی سمجھ بوجھ کو کہتے تھے، چاہے وہ دین کا تعلق اعتقاد سے ہو، چاہے اخلاق سے ہو، چاہے معاملات سے ہو۔ پھر بعد میں فقہ کے دائرہ کار میں تنگی آتی گئی، نت نئے علوم وجود میں آتے گئے، علم العقائد الگ ہوا، اخلاق الگ ہوئے، تصوف الگ ہوا، فقہ بھی الگ ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، ہر چیز کے لیے ایک ستون ہوتا ہے، وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ، اور دین کا ستون جو ہے فقہ ہے، سمجھ بوجھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فقیہ بندے کے متعلق ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ تو فقیہ بندہ جو ہے، سمجھ بوجھ والا بندہ، وہ خالی اور جاہل عبادت گزار اگر 1000 ہوں تو وہ ان سے بھی زیادہ بھاری ہے شیطان کے لیے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر، فقاہت عطا کر۔ یہاں پر بھی فقہ جو ہے یہ سمجھ بوجھ کے معنی میں ہے، اور یہ فقہ کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ مکمل دین اور مکمل شریعت کو جب فقہ کہا جاتا تھا۔ وعلمہ التاویل، اور ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ تاویل بھی تفسیر کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے یہ دعا کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے وہ ترجمان القرآن ہے، اور ان کی وفات 68 ہجری میں ہوئی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اس سبق کا خلاصہ آپ دوبارہ سے سن لیں۔ آج ہم نے فقہ کا لغوی معنی، فقہ کا اصطلاحی معنی۔ فقہ کا لغوی معنی ہے سمجھ بوجھ، گہرا فہم، دین میں بصیرت، اور فقہ کی اصطلاحی تعریف، فقہ احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا نام ہے جو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔ اور فقہ کے حوالے سے مختلف جو اسلاف ہیں ان کی تعریفات ہم نے دیکھی ہیں، امام غزالی، ابن خلدون، اور اسی طریقے سے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح ہم نے فقہ کی اصطلاحی تعریف کے 3 مراحل پڑھے ہیں، کہ جو ابتدائی مرحلہ تھا فقہ کا، اور وہ مرحلہ جب دین کے احکام جو تھے وہ سادہ تھے، اور اس زمانے میں فقہ کا تعلق علم عقائد سے بھی تھا، علم اخلاق سے بھی تھا، اور اسی طریقے سے عملی احکام سے بھی تھا۔ اسی زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی تھی معرفت النفس ما لہا وما علیہا، لیکن بعد میں تصوف کو بھی اس سے نکال دیا گیا، عقائد کو بھی اس سے نکال دیا گیا، اور اخلاقیات کو بھی نکال دیا گیا۔ صرف عملی احکام کے جاننے کو فقہ کہا جاتا ہے۔